بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 4، لیسن نمبر 4۔ یہاں کے سبق میں آپ دیکھیں گے معرفہ اور نکیرہ کے بارے میں کچھ فرق۔ الف لام جب لگاتے ہیں تو جو چیز پر الف لام جس چیز پر الف لام لگاتے ہیں وہ معرفہ ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ انگلش میں دا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو دا لگانے پر وہ چیز خاص ہو جاتی ہے۔ کسی پارٹیکولر چیز کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو دا لگاتے ہیں، ویسے ہی عربی لینگویج میں الف لام لگاتے ہیں۔ کتابن کا مطلب کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، تو اور الکتاب کا مطلب کسی پارٹیکولر کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر بھی الکتاب کا مطلب کسی پارٹیکولر کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر دکھایا ہے انہوں نے، یہاں پر جزم لگا ہوا ہے، یہاں پر نہیں لگا ہوا۔ کبھی کبھی اس طرح لکھا ہوگا اور کبھی کبھی اس طرح لکھا ہوگا، دونوں کو الکتاب پڑھیں گے۔ اسی طرح قرآن، اس کا معنی ہے کوئی بھی قرآن، اور القرآن کسی خاص پارٹیکولر قرآن کے بارے میں بات ہوگی، خاص قرآن۔ دیکھیے اس پہ اعراب لگا ہوا ہے اور کہیں پر اس طرح سے لکھا ہوا ہوتا ہے، تو آپ کو القرآن پڑھنا ہے، اس میں الف لام لگانا ہے۔ درسن کا معنی ہوتا ہے سبق، اور الدرسو کوئی خاص سبق، ٹھیک ہے۔ الدرسو، اب یہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے اگر لکھا ہوا ہے، جیسے یہ لکھا ہوا ہے تو ایسا اس کو پڑھنا ہے۔ الدرسو، دال پر تشدید کے ساتھ ہم پڑھیں گے، یعنی کہیں پر تو لام پڑھا جاتا ہے جیسے کہ القرآن، الکتاب، اور کہیں پر لام نہیں پڑھا جاتا جیسے کہ الدرسو، کہ جس میں صرف دال پڑھا جا رہا ہے، لام نہیں پڑھا جا رہا، ٹھیک ہے۔ اس کو کیسے پہچانتے ہیں کہ کہاں پر پڑھا جاتا ہے کہاں پر نہیں پڑھا جاتا؟ اس کے لیے آپ حروف شمسیہ اور حروف قمریہ دیکھ لیں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی۔ چلیے میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں۔ یہ حروف شمسیہ ہیں، پھر حروف نیچے حروف قمریہ ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی ورڈ سین سے شروع ہوتا ہے، زا سے شروع ہوتا ہے، را سے، زال سے، دال سے، پھر تا ہے، پھر یہ تا ہے، اور نون ہے، اور لام ہے، ظا ہے، طا ہے، ضاد ہے، صاد ہے، شین ہے، یعنی ان حروف سے کوئی ورڈ شروع ہوتا ہے تو اس کے شروع میں اگر الف لام ہم لگائیں اس ورڈ کے شروع میں تو لام نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ حروف قمریہ ہیں، ان حروف سے اگر کوئی حرف، کوئی ورڈ شروع ہوتا ہے، کوئی لفظ شروع ہوتا ہے، اور اس کے شروع میں اگر ہم الف لام لگاتے ہیں تو اس الف لام کو پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ پیچھے ابھی ہم نے پڑھا تھا القمر، تو القمر، ٹھیک ہے۔ الکتاب، یہاں پر کاف ہے، دیکھیے الکتاب، ٹھیک ہے۔ کچھ بھی، اور اگر اس میں دیکھیں تو جیسے ابھی دال سے آیا تھا درسن، تو الدرسو پڑھیں گے، الف لام دیکھیے، لام نہیں بول رہے ہیں، ہم الدرسو بول رہے ہیں، نہیں اگلے والے اس حرف پر تشدید لے آتے ہیں جس سے کہ وہ اسٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے سبق، لیسن نہیں، جس سے وہ ورڈ اسٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے اس پر تشدید لے کر آ جاتے ہیں۔ تو الف لام اگر حروف شمسیہ ہیں تو الف لام نہیں پڑھتے، جس طرح سے سورج جب نکلتا ہے تو ستارے چھپ جاتے ہیں، اسی طرح حروف شمسیہ جب ہوتے ہیں تو الف لام چھپ جاتا ہے، الف لام نہیں پڑھا جاتا۔ جس طرح چاند جب نکلتا ہے تو ستارے بھی جگمگاتے ہیں، اسی طرح حروف قمریہ جب کسی ورڈ کے شروع میں آتے ہیں تو الف لام بھی جگمگاتا ہے، الف لام بھی مطلب وہاں پڑھا جاتا ہے۔ اس کو حروف شمسیہ اور قمریہ نام رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ چلیے اب سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو آپ یہاں پر دیکھیں دال آیا، حروف شمسیہ میں سے ہے، لہٰذا الف لام نہیں پڑھیں گے، الدرسو، الدرسو، ٹھیک ہے۔ دین، کوئی بھی دین، الدین خاص دین، تو الدین پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، دال پر زیر لگا دیا، تشدید لگا دیا، اور بغیر زیر کے بھی لکھا جاتا ہے۔ اس کو پہچان کے لیے یہاں پر دونوں چیزیں ذکر کر دی گئی ہیں۔ بیتن مطلب کوئی بھی گھر، اور البیتو کسی خاص گھر کے بارے میں بات ہو رہی ہو تو البیتو بولیں گے۔ وہ اعراب کے ساتھ اس طرح لکھا جائے گا، اور بغیر اعراب کے بھی لکھا جاتا ہے تو وہ اس طرح لکھا جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں البیتو مطلب خاص گھر، الولدو مطلب لڑکا۔ ایک چیز اور میں یہاں پر بتا دوں آپ کو،
دیکھیے الف لام جب ہم نے لگا دیا، یہاں پر دیکھیں، یہاں پر جب ہم نے الف لام نہیں لگایا تھا تو دو پیش آئے تھے، جب الف لام نہیں لگایا تھا تو دو پیش آ رہے تھے، بیتن بول رہے تھے ہم، لیکن جب الف لام لگا دیا تو اب دو پیش نہیں آ رہے، اب ایک پیش آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ الف لام جب لگ جاتا ہے تو تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش نہیں لگتے، ٹھیک ہے؟ ایک ہی پیش آئے گا، یا ایک زبر یا ایک زیر آئے گا۔ اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس کی بھی مشق کرنی ہے آپ کو، میں تو کہہ رہا ہوں آپ اس طرح سے مشق کریں۔ آپ بتائیں البیتو ہم نے پڑھا، لیکن اگر اس پر الف لام ہم ہٹا دیں تو کیا پڑھیں گے؟ بیتن، ٹھیک ہے؟ اسی طرح الولدو ہم نے پڑھا، لیکن الف لام ہٹا دیں تو ولدن۔ الکتابو ہم نے پڑھا، خاص کتاب، اگر الف لام ہٹا دیں تو کتابن۔ لیکن آپ یہ بھی بتائیں کہ اس میں جو ورڈ شروع ہو رہا ہے وہ کس حرف سے شروع ہو رہا ہے؟ دیکھیے البیتو با سے شروع ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ حروف قمریہ ہے با، اور اس لیے یہاں پر الف لام، الف بھی پڑھا جا رہا ہے، لام بھی پڑھا جا رہا ہے۔ اگر حروف شمسیہ ہوتا تو لام نہیں پڑھا جاتا، جیسے کہ الدرس پیچھے ہے، یا الرجل یہاں پر ہے، تو یہاں پر دیکھیے ار لام نہیں آ رہا نا، لام نہیں پڑھا جا رہا، لکھنے میں آ رہا ہے، پڑھنے میں نہیں آ رہا، کیوں؟ اس لیے کہ آگے حروف شمسیہ ہیں، اور سورج جب اجاگر ہو جاتا ہے تو ستارے چھپ جاتے ہیں، لام چھپ جائے گا، لام نہیں پڑھا جائے گا۔ تو حروف شمسیہ اور قمریہ یاد کر لیں گے تو یہ چیز پہچاننا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔ الورق اس کا معنی ہوتا ہے پتا، یا پیج بھی ہوتا ہے اس کا معنی۔ الجمل اس کا معنی ہوتا ہے اونٹ۔ الفرس اس کا معنی ہوتا ہے گھوڑا۔ الحمار اس کا معنی ہوتا ہے گدھا۔ القرد مطلب بندر۔ کلب کتا۔ الدرس سبق۔ البیت گھر۔ الرجل مرد۔ یہ آپ کو پریکٹس کر کے لانی ہے۔ کیسے پریکٹس کرنی ہے؟ جس پہ الف لام داخل نہیں ہے اس پہ الف لام داخل کر کے لائیں، اور جس پہ داخل ہے، جس یہاں پر دیکھیں، اس کو بغیر الف لام کے لکھ کر لائیں، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح پڑھنا ہے، الف لام میں لام پڑھا جائے گا کہ نہیں۔ تو وہی قاعدہ ہے، اگر حروف شمسیہ میں سے ہے تو الف لام لام نہیں پڑھا جائے گا، اور حروف قمریہ میں سے ہے تو لام پڑھا جائے گا۔ تو دیکھیے قاف جو ہے یہ حروف قمریہ میں سے ہے تو القرآن لام پڑھا جا رہا ہے۔ دین دال حروف شمسیہ میں سے ہے تو لام نہیں پڑھا جائے گا، تو کیا بولیں گے؟ الدین، الدین نہیں بولیں گے، الدین، ٹھیک ہے؟ الاسلام رجل تو الرجل، ٹھیک ہے؟ پہلے رجل ہے تو الرجل، اس پہ الف لام لگائیں تو الدرس، اس پہ الف لام لگائیں تو العربی، اس پہ الف لام لگائیں گے تو کیسے پڑھیں گے، اور اس پر لگائیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ آپ بتائیے گا، آپ ذہن لڑائیے۔ الکلبو، ٹھیک ہے؟ قردن پر الف لام لگائیں گے تو لام پڑھا جائے گا، فرسن پر الف لام لگائیں گے تو لام پڑھا جائے گا، کیونکہ فا بھی حروف قمریہ میں سے ہے۔ ولدن پہ الف لام لگائیں گے تب بھی لام پڑھا جائے گا۔ اس میں آپ بتائیں، الدرسو ہے تو اگر الف لام ہٹا دیں گے تو درسن ہو جائے گا، درسن تنوین کے ساتھ۔ اسلامن ہے، الف لام لگائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ الاسلام۔ اسلامن ہے بھی جب ہوگا تو الاسلام میم پہ پیش آ جائے گا۔ تو اسی طرح سے سب کی مشق کرنی ہے۔ اسلام کے معنی اسلامی ہے، دین، رجل کے معنی مرد، سب پیچھے آپ نے پڑھ لیا ہے ان کے معنی۔ رسول کے معنی رسول ہے، جنت، علم، قردن معنی بندر ہے، الجمل معنی اونٹ ہے، زہر معنی پھول ہے، الورق، الحمار، فرس، الصغیر، کبیر۔ تو یہ سب آپ پڑھیں، خود سے پڑھیں، ایک بار اس کو پڑھ لیجئے گا یہاں سے، اسٹارٹنگ سے، یہاں جو لکھا ہے پڑھو اور لکھو، تو لکھنے کی آپ چاہیں لکھنا چاہیں لکھ لیں، بٹ پڑھیے گا ضرور۔ اس دونوں صورتوں میں پڑھ کر کے دیکھیں الف لام پڑھا جائے گا نہیں پڑھا جائے گا، تو یہاں سے آپ لاسٹ تک خود سے پڑھیں جی۔ کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو اس کے بارے میں پوچھ لیجئے گا۔ الف لام جو ہے وہ لفظ اس کے پہلے حرف پر جوڑا جاتا ہے، اور جس پر الف لام جوڑتے ہیں اس کے آخر میں تنوین نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ درس نمبر 5 اس کو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔